بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا اشرا معافی اور مغفرت کا در کھلا ہوا ہے۔ ماہ مبارک کا اشرا رحمت تو ختم ہو گیا، لیکن اشرا مغفرت ہم پر سایہ پگن ہے اور گناہوں کو بخشوانے کے مواقع بھی دستیاب ہیں۔ لہذا اس موقع کو کسی صورت ضائع نہ ہونے دے۔ رب کریم کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی قیمتی اور مقدس ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اس ماہ مبارک کا پہلا اشرا اپنے اختتام کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اشرا جاری ہے، جسے احادیث مبارکہ میں مغفرت کا اشرا قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً پہلے اشرے میں روزے اس طرح رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہوگا جو ان کے غرض و غائب یہ ہیں، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کے روز آپ کے پیش نظر رہی ہوگی۔ تاہم اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اور ہم میں سے کوئی غفلت، کمی یا کوتاہی کا شکار رہا تو اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا کہ ماہ سیام اپنے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہم پر اب بھی سایہ پگن ہوں۔ گویا ہمارے پاس اب بھی موقع ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے گزرے ایام میں اپنے رویہ اور عمل و کردار کا محاسبہ کرتے ہوئے اگلے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فوائد سمیٹنے کی منصوبہ بندی کرے۔ بلا شبہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر نادانی کی بات یہ بھی ہے کہ ان کاموں پر اصرار کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایسے افراد کے لیے ایک عظیم الشان مہلت اور موقع ہے کہ وہ اس ماہ کے روحانی ماحول اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے اپنے پیشانی رکھ دیں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر معافی طلب کریں کہ ان ایام میں اس کی رحمت جو اس میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے اپنے لغزشوں کا احساس ہو، اس دروازے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ گناہوں پر توبہ اور استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے اس کی آثار دیکھے تو پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اسی حوالے سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استغفار کی ہدایت کی۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اس سے بھی ہدایت کی۔ پھر تیسرا شخص آیا جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ ایک اور شخص جو زمین کے پیداوار میں کمی پر استغفار کرنے کو کہا۔ ایک بزرگ یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے، انہوں نے حیرت سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آئے مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کا ایک ہی حل تجویز کیا، اس کا کیا سبب ہے؟
اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ النوح کی یہی آیات تلاوت فرمائی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کی عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ گویا گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کثرت استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے، یعنی کثرت سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس سے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔